مایوس نہیں ہوتے۔ اگر پہلی دعا قبول نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں، اس بار پھر سے کرو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ضرور سنے گا، اور اللہ ہی تو ہے جو سننے والا ہے۔ یوں مایوس نہیں ہوا کرتے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دعا، اللہ سے فریاد۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کی اس سے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو پہلے وہ دیکھ لیجئے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے۔ دعا کی رفتار کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ یہ دل سے زبان تک آنے سے پہلے رب تک پہنچ جاتی ہے۔ دعا ہر وقت مانگنی چاہیے، شفا ہر وقت مانگنی چاہیے، صرف بیماری ہی نہیں، حد سے بڑھتی خواہشات سے، کسی کے خلاف پیدا ہونے والے بغض اور حسد سے، اپنے دل کو درد آلود کر دینے والی سوچوں سے، اور ذہنی سکون چھین لینے والے انسانوں سے۔ اور وہی تو ہے میرا اللہ جسے میں نے حالت مرض میں پکارا تو شفا دے دی، بھوک میں پکارا تو غذا دے دی، پیاس میں پکارا تو پانی پلا دیا، اور ذلت میں پکارا تو عزت دے دی، جہالت میں پکارا تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نواز دیا، راہ میں بھٹک گیا تو راستہ دکھا دیا، غربت میں پکارا تو غنی کر دیا۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا اور معافی کو پسند کرنے والا ہے، ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب کو بخش دے۔ جب اللہ ہمیں اس چیز سے آزماتا ہے جس کو کھونے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تو پھر صبر کرنے پر اللہ تعالی ہماری مدد بھی جس کا ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا ان وسیلوں سے کرتا ہے۔ بس توکل رکھو اللہ پر اور مشکل وقت میں صبر کرو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جس خواہش کو تم اللہ کی راہ کے لیے رد کر دیتے ہو، وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ اس سے نا امیدی ہونا کیسا جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کیا کرے، اللہ کو بتایا کرے کہ ہم بالکل بے بس اور کمزور ہیں۔ جو درد آپ کو اندر تنگ کر رہا ہے اس درد کو فقط اللہ کے سامنے آنسو میں بہایا کرے، جو الجھنیں ہیں وہ سب اللہ کے سامنے رکھا کرے۔ اے میرے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں ہدایت اور تقوی اور پاک دامنی اور مخلوق کی نامحتاجی۔ تو اللہ غیب سے وسیلے بناتا ہے۔ ساری دنیا اگر تمہیں مل کر مایوسی کی طرف دھکیلے اور تم اللہ پر کامل یقین رکھو تو وہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بنا دے گا۔ مومن کا عجیب معاملہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ بات مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اسے خوشی ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، یہ اس لیے کہ خیر ہے، اور اگر مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے، مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ رویے عارضی ہوتے ہیں، رویوں کے پیچھے زندگی مشکل نہ کرے، کیونکہ منتوں اور ترلوں سے رشتے کبھی نہیں سنبھلتے۔ جو جانا چاہتے ہیں انہیں جانے کے لیے رستہ ضرور دیں۔ کوئی بھی شخص دنیا کا آخری شخص نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے اپنی عزت نفس بچا لی ہے تو یقین رکھیں وہ نظروں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آئیں گے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہی سزا کافی ہوتی ہے کہ آپ ان کے سامنے ہوتے ہوئے بھی ان کی دسترس سے دور ہیں۔ زندگی کیا ہے لمحے کی خبر نہیں، دلوں سے بدگمانیاں نکال پھینکے، مسکرا کر سب سے ملے، نہ جانے کب کہاں زندگی کا سفر رک جائے۔ ہم آج ہیں اور کل تھے، ہو جائیں گے۔ اپنی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کی اس سے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے
تو پہلے وہ دیکھ لیجئے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ سب سے زیادہ قریبی لوگوں کا وار سب سے خطرناک ہوتا ہے کیونکہ وہ کم فاصلے سے کیا جاتا ہے۔ چیزوں کے آسان اور بہترین ہونے کا انتظار نہ کریں، زندگی ہمیشہ پیچیدہ رہے گی۔ ابھی خوش رہنا سیکھیں، دوسری صورت میں آپ کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اے اللہ پاک، وہ معاملات جن میں ہمارا اختیار نہیں، جہاں ہم بے بس ہیں، ان میں ہماری مدد فرما اور ہمیں اکیلا مت چھوڑ۔ اپنی زندگی میں ہر موڑ پر اپنے اللہ پاک سے مدد مانگتے رہیے۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں بھی دل کو بری لگ جاتی ہیں، اس وقت سارے بڑے غم بھی یاد آ جاتے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھلا کون روتا ہے، جبکہ یہ چھوٹی باتیں تو محض بہانہ ہوتی ہے۔ بڑے غموں کو چھپانے کا بات احساس کی ہوتی ہے۔ انسانوں کے احساسات کو سمجھنا ہر کسی کے بس میں نہیں۔ غم خاص پر کبھی چھپ رہیں، کبھی رو دیے غم عام پر۔ غم خاص پر کبھی چپ رہیں، کبھی رو دیے غم عام پر۔ بعض اوقات بات لفظوں کی نہیں ہوتی، لہجوں کی ہوتی ہے۔ لہجے بدل جائے تو میٹھے الفاظ بھی تیر کی طرح لگتے ہیں۔ اللہ کی خاطر چھوڑ دینا کوئی جھگڑا، چھوڑ دینا اپنا کوئی جائز حق، چھوڑ دینا کوئی گناہ، چھوڑ دینا، اس سے دل میں ایمان کی ٹھنڈک اور حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ رب ذوالجلال آپ کو دنیا اور آخرت میں عظیم مرتبہ، شان اور عزت عطا فرمائے۔ آپ کی تمام عبادات اور ہر دعا قبول و منظور ہو۔ ہر پل ہر گھڑی آپ پر رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہو۔ حضرت امام جعفر صادق کی والدہ کا نام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ آپ کے والد محترم کا نام مبارک حضرت امام محمد باقر بن زین العابدین بن امام حسین بن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی امام جعفر صادق کا شجرہ نسب والدہ کی طرف سے سیدنا ابوبکر صدیق اور والد کی طرف سے مولا علی سے جا ملتا تھا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہے، ہر کسی کی آزمائشیں بھی، ہر کسی کی کہانی بھی الگ ہے اور سبق بھی الگ ہے۔ کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مت سوچے کہ آپ محروم ہیں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت سی عطا ہے۔ چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ تو کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ صرف انسان ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ ایک بار کھو جائیں تو نہ ان کو دیکھا جا سکتا ہے اور نہ کبھی دوبارہ مل سکتے ہیں۔ اس لیے چیزوں سے زیادہ انسانوں کی قدر کرنے کی کوشش کرے۔ جس سے جتنا بھی جس حد تک بھی تعلق ہو، اس تعلق میں مخلص ضرور رہیں، منافقت نہ کرے۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ کو شدید تکلیف پہنچے، مگر آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا کہ آپ مخلص رہے ہیں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان ہی انسان کی دوا ہے۔ اپنے مر جانے والوں پر رحم کھائیں، احتیاط کریں۔ ایک بات کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ اکثر دیکھا گیا ہے لوگ اپنے مرنے والوں کی بعد میں ویڈیوز بنا کر ان کی پکچر لگا کر افسوس کر رہے ہوتے ہیں، ریلز بناتے اور پھر ان میں سیڈ سانگ بھی لگائے ہوتے۔ پلیز ایسا نہ کریں۔ مرنے والے مر گئے، جو انہوں نے تصویریں بنائی تھی بنا دوپٹے کے یا جیسے بھی یا حجاب میں بھی، لیکن ان کا فیس نقاب کے بنا ہے، یا پھر مرنے کے بعد کسی کی آواز کو استعمال کرنا کسی عورت کی، یا پھر لوگوں کو سنانا۔ آخر کیوں؟ کسی کی بیوی مر جاتی ہے تو وہ اس کی پکس لگا کر کدھر جا رہی ہے؟ پکس لگا رہا ہے، کتنے نامحرم دیکھتے، کیا گناہ نہیں ہوتا ہوگا؟ اپنے والدین کی تصویریں بھی مت لگائیں اور ان کے پیچھے گانے کیا ہو گیا، کیوں یہ لائکس اور ویوز کی گیم سے نکل کر دوسروں کا سوچیں۔ پلیز احتیاط کریں، مرنے کے بعد ان کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔
واتوب الیہ۔ جعفر بن محمد نے سفیان ثوری سے فرمایا، اے سفیان، جب تمہیں وہ چیز ملے جو تمہیں پسند ہو تو الحمدللہ زیادہ کہا کرو، جب تمہیں وہ چیز ملے جو تمہیں ناگوار ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ کہا کرو، اور جب تمہیں رزق میں تاخیر محسوس ہو تو استغفار زیادہ کہا کرو۔ سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس نصیحت سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا۔ بنا مطلب کی چاہت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہت کرتے ہیں، دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ بے شک حضرت علی نے ایک اور جگہ فرمایا، کسی کا دل توڑنے سے پہلے یہ سوچے دل ٹوٹنے کی معافی بندہ دیتا ہے، اللہ نہیں۔ میرے بابا نے مجھے بچپن میں سمجھایا تھا، جب کسی کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو وہ نہیں بولتا، اس کا وکیل بولتا ہے۔ اسی طرح جب تمہیں زندگی میں لگے کہ لوگ تم کو پریشان کر رہے ہیں تو تم خاموش رہنا، کیونکہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اے اللہ، آج کے دن جتنے بھی ہاتھ تیری بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھے ان سب کی نیک تمنائیں، حاجتیں اور دعائیں قبول فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وقت اور قدر۔ جب وقت پر دو لفظ بھی کہے نہ جا سکے تو وقت گزرنے پر لمبی چوڑی کہانیاں سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ قدر اور وقت بھی کمال کے ہوتے ہیں، جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا اور جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتا۔ سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھنا، اسے ہی ایمان کہتے ہیں۔ اللہ کو بتایا کریں اپنے دل کی کیفیت، اسے بتایا کریں۔ اللہ کو بتایا کریں اپنے دل کی کیفیت، اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں اور کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا، اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا، بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ آپ ابھی جس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں اس مشکل سے آپ کو اللہ کے سوا کوئی سیو نہیں کر سکتا۔ اپنی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کی اس سے پچھلی تمام ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو پہلے وہ دیکھ لیجئے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے، اللہ کو بتایا کریں۔ اللہ کو بتایا کریں اپنی تمام پریشانیاں، تو پھر ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہیں آپ؟ ٹھہر جائے یہیں، رک جائے یہیں، جس مدد کی آپ کو تلاش ہے وہ بھاگنے سے نہیں اللہ کے سامنے سر جھکانے سے ملے گی، اور یہی غلطی تو پہلے بھی آپ سے ہوئی تھی، آپ اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتے تھے، اسی لیے یہ حالات پیدا کر دیے گئے جو آپ کو جھکا دیں، اور آپ ہیں کہ ابھی بھی بھاگے جا رہے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھیں کہ اس دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی آپ کا دوست اور مددگار نہیں، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست ہے نہ مددگار۔ ایک قرآن حدیث ہے، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست ہے نہ مددگار ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں، ہر چیز کے لیے مجھے یاد کرو، اگر وہ تمہارے حق میں بہتر نہ بھی ہوئی تو بھی میں بہترین بنا کے اسے عطا کر دوں گا۔ اللہ کی نعمتوں کا ہر وقت اٹھتے بیٹھتے شکر ادا کیا کرے، اپنی زبان کو الحمدللہ کا عادی بنا دے کہ اگر رات کو بغیر دوائیوں کی سوتے ہو اور صبح بغیر کسی تکلیف کے اٹھتے ہو تو کہو الحمدللہ۔ یہ تمام اللہ کی نعمتیں ہیں جن پر شکر ادا کرنا ہمارا فرض ہے۔ انسان جتنا بھی مضبوط بن جائے مگر کوئی نہ کوئی درد ایسا ہوتا ہے جو یاد آنے پر آنسو بن جائے اور آنکھوں میں ٹھہر جاتا ہے، اور پھر یہی آنسو اسے اللہ کی راہ تک لے کر جاتے ہیں۔
کہ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو، تم تو گنہگار بندے ہو، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ اور پھر میں نے میری ہر آزمائش کو کہہ دیا، اللہ بہت بڑا ہے، جو لوگ تمہیں توڑ دیں تو اپنے ٹکڑے لے کر اپنے رب کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں جوڑ دے گا۔ اللہ فرماتا ہے، میں بہتری سے پہلے دیری کرتا ہوں اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ خود کو دعائیں مانگنے کا عادی بناؤ، کیونکہ دعائیں بہت قیمتی شے ہے، اندھیروں میں راستہ دکھا دیتی ہے، زخموں پر مرہم رکھ دیتی ہے۔ اللہ سے مانگنے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ نہ بھی دیں، وہ پھر بھی آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ صرف اللہ ہی ہے جو دلوں کا بوجھ اتار سکتا ہے، دل کو سکون عطا کر سکتا ہے۔ جب خالق سے دل لگا لیا جائے تو دل اتنا پریشان نہیں ہوا کرتا، کیونکہ پھر ہم ہر وقت اللہ کو اپنے پاس پاتے ہیں۔ تو دعا کرو اور کرتے رہو کہ دعاؤں کا چاہے رنگ نہیں ہوتا، لیکن جب یہ رنگ لاتی ہے تو زندگی میں رنگ بھر دیتی ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اے عطا کرنے والے اللہ، بلند عزم و ہمت عطا فرما، مشکلات و مصائب میں استقامت اور بردباری کے ساتھ بڑھے۔ اللہ کریم ہر مقام و منزل پر حامی و ناصر اور کارشاں ہو، بابرکت و روشن ساعتوں کی دعا کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔